السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ میرے پریے ساتھیوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوتر جیونی کے بارے میں ہم باتیں کر رہے ہیں۔ آج ہمارا یہ 5واں پارٹ ہے۔ یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں خاص طور سے جو پراتھمک ودیارتھی ہیں، جو نئے مسلم ہیں، ان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کے خاص پارٹ ہم بتا رہے ہیں آپ کو سرل اور آسان انداز میں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے نواز دیا گیا، نبوت کے چھائے میں آپ آ گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرچار پرسار کا جب آدیش دیا، لوگوں کو غلط راستے سے صحیح راستے کی طرف بلانے کا جب حکم دے دیا، جو پروج ہمارے پرتھم پروج شروع سے چلا آ رہا ہے سناتن اور اسلام دھرم، جب لوگ اس سے پد بھرشٹ ہو گئے تھے، لوگ جب اس سے وچلت ہو گئے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحیح مارگ پہ لانے کا ہر سمبھو پریاس کیا، اور شروع کے 3 سال، پرارمبھک 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا چپکے سے، آہستہ گوپیہ روپ سے چھپ کر کے جو ہے دعوت دیا، کیونکہ ان کے اندر یہ بات نہیں تھی، تو وہ بہت اچمت اور یعنی عجیب طرح سے ان کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے 3 سال جب مکمل ہو گئے، 3 سال پورے ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آدیش دیا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، ارتھات اے نبی، آپ کو جس بات کا آدیش دیا گیا ہے، جس کا حکم دیا گیا ہے، اس کو اسپشٹ روپ سے کھلا ڈنکے کی چوٹ پہ بتائیے، سب کو اعلانیہ طور پہ سب کو سنائیے، اور صحیح راستے کی طرف رہنمائی کیجیے، ان کا مارگ درشن کیجیے، اور کافروں سے اپنے منہ کو پھیر لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر گئے، اور سب سے اونچا والا جو ٹیلہ تھا اس پہ کھڑے ہو کر کے تمام مکہ والوں کو بلایا، ان کو آواہن کیا، سب کو آواز لگائی، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ اے مکہ والو، بتاؤ کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک شترو کا بہت بڑا دل ہے، اور وہ षड्यंत्र کر رہے ہیں، ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، وہ ہمارے اوپر آکرمण کرنا چاہتے ہیں، کیا تم لوگ میری اس بات کی پشٹی کرو گے، اس کو ستیہ مانو گے، اس کو سویکار کرو گے؟ سارے لوگوں نے بیک آواز، ایک ہی آواز میں کہا، ہم ضرور مانیں گے، کیونکہ ہم نے یہ انوبھو کیا ہے، ہمارا یہ تجربہ ہے، ہم نے شروع سے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا ہے، آپ ستیہوادی ہیں، آپ نشٹھاوان ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، میں تم کو اس سے بھی مہتوپورن بات بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک سندیشٹا ہوں، اور میں تم کو ایک کشٹکر اور دردناک عذاب سے ڈراتا ہوں جو اس سے بھی بھینکر ہے۔ تم اللہ کی طرف آ جاؤ، لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ، ستیہ مارگ میں آؤ، برائی کا راستہ چھوڑ دو۔ سارے لوگ آشچر چکت ہو گئے، بیمکھ ہو گئے، کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بات نہیں مانی لوگوں نے، میرے بھائیوں، خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب، وہ بھی اس میں تھا۔ اس نے کہا، تبا لک یا محمد، اے محمد تمہاری بربادی ہو، لہذا جمعتنا، کیا تم نے ہم کو اسی لیے بلایا، اسی لیے یہاں پر جمع کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کی برائی بیان کرتے ہوئے، اس کو ترسکرت اور اپمانت کرتے ہوئے قرآن میں ایک پوری سورت نازل کر دی، جو قیامت تک اس کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، یعنی ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا، گرست ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس نے جو کچھ کمایا تھا اور اس کے دھن اور سمپتی جو اس کے مال تھے، اس کو کچھ فائدہ نہ دے سکے۔ سیصلی نارا ذات لہب، اور نسندے بہت جلد ہی وہ پرجولیت آگ میں جائے گا، پرجولیت آگ میں اس کو ڈالا جائے گا، دہکتی ہوئی آگ میں اس کو ڈالا جائے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کے ساتھ میں اس کی بیوی بھی نرک میں جائے گی، اس آگ میں جائے گی جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں کھجور کے ریشے سے بنائی ہوئی ایک رسی ہوگی، جس کے ذریعے اس کو جہنم میں گھسیٹا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو دے رہے ہیں، دعوت کے کام کو آگے بڑھائے ہوئے ہیں، لوگوں کو صحیح راستہ دکھا رہے ہیں، جو بھی راستہ ہو سکتا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو بھی سادھن اور مادھیم، جو بھی وسائل لوگوں کو ستیہ مارگ ملانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا پریوگ کیا، ہر ایک کا استعمال کیا۔ ایکانت میں لوگوں سے ملتے تھے، الگ الگ لوگوں سے ملتے تھے، جہاں لوگوں کا سبھا ہوتا تھا، جہاں لوگ جمع ہوتے تھے، جہاں لوگوں کا کاریہ کرم ہوتا تھا، وہاں بھی جاتے تھے، الگ الگ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، کاریہ کرم میں جا کر کے ایک ساتھ ساموہک روپ سے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے۔ مگر جو کافر لوگ تھے وہ لوگ تو نہیں مانتے، جو صحیح لوگ تھے انہوں نے تو صحیح راستہ چن لیا، اختیار کر لیا، لیکن
لیکن یہ کافر لوگ بڑے اتیاچاری، بڑے گھمنڈی اور پاپی تھے، انہوں نے جو ہے بات نہیں مانی، بلکہ جو مسلمان ہوتے تھے یہ لوگ ان کو یاتنا دیتے تھے، سزائیں دیتے تھے، دکھ دیتے تھے، ان کو پیڑا دیتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، یہاں تک کہ میرے بھائیو حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے ماتا پتا یاسر اور سمیہ، ان دونوں کو اتنی سزائیں دی گئی کہ وہ لوگ سہن نہ کر سکے اور دونوں کی مرتیو ہو گئی۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں پرتھم مہیلا گھوشت ہوئی جنہوں نے اللہ کے راستے میں شہادت حاصل کی، پرتھم شہادت پراپت کرنے والی، شہید ہونے والی، اللہ کے مارگ میں برگتی پراپت کرنے والی مہیلا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ انہوں نے اللہ کے لیے اپنی جان دے دی مگر اپنا ایمان جو ہے بچا کے رکھا۔ میرے بھائیو آپ پڑھیں، یعنی ہسٹری اور اتہاس کے جو پنے ہیں بڑے پڑھیں گے، کتنی کافروں نے ان کو سزائیں دی، کیا غلطی تھی ان کی، یہی کہ وہ ستیہ مارگ میں آ گئے ہیں، برائی کو چھوڑ دیے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ ستیہ مارگ، ستیہ اسلام جو شروع سنسار سے چلا آ رہا ہے، انہوں نے اس کا انوسرن کر لیا ہے، اور یہ مورکھ لوگ، کافر لوگ، پاپی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ستیہ پر ہیں۔ اس طرح سے بہت ساری سزائیں دیتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی سزائیں انہوں نے دی۔ ان کا جو سوامی تھا، جو مالک تھا، امیہ بن خلف، جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اس کو پتہ چلا تو ان کے ہاتھوں میں زنجیر لگا کر کے جکڑا، گلے میں رسی باندھی اور لے جا کر کے، یہاں سعودی میں جانتے ہیں یہاں کے ریت کتنے تپتے ہیں، دوپہر کے وقت میں کتنا گرم ہوتا ہے، اس پہ سلا دیتا تھا اور سینے پر پتھر رکھتا تھا اور کہتا تھا کہ اسلام کو چھوڑ دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو۔ بلال کے منہ سے صرف ایک بات نکلتی تھی، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے اترکت کوئی بھی ستیہ پوجی اور ستیہ اپاشیہ نہیں ہے، یہی کہتے تھے۔ میرے بھائیو آپ غور کریں، ہم کو تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، ہم وچلت ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، اور صحابہ نے کتنی تکلیفیں، کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں صرف اپنے ایمان، اپنے دھرم اور اپنے نشٹھا کو بچانے کے لیے۔ ایک بار ایسے ہی وہ سزا دے رہا تھا امیہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے گئے اور دیکھتے ہیں، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے مادھیم سے انہوں نے اسلام سویکار کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری قیمت دے دی، جتنی اس کی قیمت ہوتی تھی دے کر کے، اس کا مولیہ دے کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا اور اللہ کے مارگ میں ان کو آزاد کر دیا، ان کو داستوں سے مکتی دلا دی۔ میرے بھائیو اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی لوگوں کو بتایا، حکمت کا تقاضا بھی یہی تھا، بدھمتا یہی کہ لوگ اپنی عبادت چھپ کے کریں، لوگوں کے سامنے پرکٹ نہ کریں، اور لوگ جو ہے عبادت کو چھپ چھپ کے کیا کرتے تھے اور لوگوں سے بچتے رہتے تھے اور تنہائی میں اللہ کی عبادت، اللہ کی اپاسنا کرتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے اور جا کر کے کعبہ میں، اللہ کے جو گھر ہے مسجد حرم، وہاں میں جا کر کے نمازیں پڑھتے تھے۔ اس طرح کا معاملہ چلتا رہا اور مسلمانوں کو تکلیفیں دیتی رہی، مگر اس پوری ہسٹری میں آپ دیکھ لیں گے کوئی بھی مسلم وچلت نہیں ہوا، پدبھرش نہیں ہوا، ایک بال کے برابر بھی اس کا پیر نہیں ڈگمگایا۔ یہ ہے صحابہ کا ایمان۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسا ایمان رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔